آج ہم ہیں سورہ توبہ کے ساتھ آیت نمبر 25 اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد، البتہ، تحقیق، لام کا معنی البتہ، قد کا معنی تحقیق، نصرہ، مدد کی، کم تمہاری، اللہ تعالیٰ نے، فی مواطن کثیرہ، بہت سے مقامات میں، مواطن جمع ہے موطن کی، جگہ، مقام، ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی بریکٹ میں آ جائے گا، اذ، جب، آجبت، اچھی لگی، کم تمہیں، کثرتکم، تمہاری کثرت، فلم، فا کا معنی پس، لم نہیں، فلم تغنی، پس نہیں اس نے فائدہ دیا، کس نے؟ کثرت نے، زیادہ، یعنی کہ مسلمانوں کی تعداد کے زیادہ ہونے نے، پس نہیں اس نے فائدہ دیا، عنکم، تمہیں، شیئن، کچھ بھی، وضاقت، اور تنگ ہو گئی، علیکم، تم پہ، الارض، زمین، بما رحوبت، اس کے کشادہ ہونے کے باوجود، ما مصدریہ، رحوبت، وہ کشادہ ہوئی، وہ فراخ ہوئی، جب ما مصدریہ ہے تو ہم نے کیا، کشادہ ہونا، تو اس کے کشادہ ہونے کے باوجود، ثم، پھر، ولیتم، تم لوٹے، مدبرین، پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں تذکرہ کیا ہے اپنے اس احسان کا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بہت سی جنگوں میں، بہت سے مواقع پہ، بہت سی جگہوں پہ مدد کی۔ مثال کے طور پہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اللہ نے مدد کی۔ غار ثور میں ان تک اللہ نے دشمنوں کو پہنچنے نہیں دیا۔ بدر کی لڑائی میں اللہ نے مدد کی، فرشتے بھیجے۔ احد کی لڑائی میں اللہ نے مدد کی، شروع میں مسلمانوں کو فتح مل رہی تھی، وہ تو چند مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، انجام بالآخر فتح پہ ہی ہوا۔ اسی طرح خندق کی لڑائی کے موقع پہ بہت سی فوجیں اکٹھے ہو کر آئی تھیں، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، آندھی بھیجی، اور دیگر کئی ایسے لشکر بھیجے جن کو مسلمان دیکھ نہیں سکے۔ بنی قریظہ کے خلاف اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ مکہ فتح ہوا، کیسے ہوا؟ اللہ نے مدد کی۔ تو اللہ نے بہت سے مقامات میں مدد کی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی۔ جنگ حنین کب لڑی گئی؟ مکہ فتح ہوا ہے کس سال؟ ہجرت کے کون سے سال؟ 8ویں سال، 8، اور رمضان کا مہینہ تھا۔ رمضان کے مہینے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں یہ خبریں پہنچیں کہ دائیں بائیں کئی قبائل مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ حملہ ہم ان پہ کریں گے، نہ کہ وہ ہمارے اوپر کریں۔ تو جب مکہ فتح ہوا ہے تو مسلمان کتنی تعداد میں تھے؟ 10,000، 10,000۔ مکہ فتح ہونے کے بعد آپ نے ان 10,000 صحابہ کرام کو ساتھ لیا، اور مکہ سے مزید 2,000 لوگ، 2,000 وہ بھی ساتھ مل گئے۔ اب کتنے ہو گئے؟ 12,000۔ تو یہ 12,000 لوگ لے کر آپ نکلے حنین کی طرف۔ حنین طائف اور مکہ کے درمیان میں ہے۔ قبیلہ حوازن، قبیلہ ثقیف اور دیگر لوگ تھے۔ تو مسلمان سوچ رہے تھے کہ ہم تو بدر میں جیتے ہیں جب 313 تھے اور دشمن 1,000 تھا۔ کئی ایسی جنگوں میں ہم جیتے ہیں جہاں ہم ہمیشہ کم رہے ہیں، دشمن کی تعداد زیادہ رہی ہے، اور اس بار ہماری تعداد زیادہ ہے، دشمن کی کم ہے۔ ہم 12,000 ہیں، وہ 4,000 ہیں، تو آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ خود پسندی، یہ تعداد کے اوپر غرور، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہ آئیں۔
تو اللہ کی مدد شروع میں شامل حال نہیں تھی۔ احادیث میں اس جنگ کا جو تذکرہ آیا ہے، جب آپ مسلم شریف پڑھیں گے، دیگر کتب پڑھیں گے، تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ سے حنین کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک وسیع و عریض وادی آئی، اس میں کہیں زمین کے ٹکڑے بلند تھے، کہیں نیچے تھے، ہم کبھی اوپر ہوتے کبھی نیچے ہوتے، اس انداز سے ہم چلے جا رہے تھے۔ آگے دشمن کے تیر انداز، اور وہ لوگ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، وہ چھپے ہوئے تھے، کوئی کسی کنارے میں تھا، کوئی کسی ان کے گڑھے میں چھپا ہوا تھا، ایسے وہ لوگ چھپے ہوئے تھے۔ اچانک انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، تیروں کی بارش کر دی، تب ہم پیچھے کی طرف بھاگے، صورتحال کا ادراک نہ ہو سکا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمے رہے، ڈٹے رہے، آپ پیچھے نہیں مڑے، اور آپ کے ساتھ تھے آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی، اور آپ کا جو خچر تھا اس کو پکڑے ہوئے تھا کون؟ آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار ابو سفیان بن حارث۔ یہ وہ ابو سفیان نہیں ہے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، یہ ایک اور ابو سفیان ہے، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، آپ کے چچا زاد۔ تو یہ لوگ ڈٹے رہے، اور دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب علی بھی ڈٹے رہے، ابو بکر صدیق بھی ڈٹے رہے، عمر فاروق بھی ڈٹے رہے، اسامہ بن زید بھی ڈٹے رہے، اور عباس کے بیٹے فضل بھی ڈٹے رہے، دیگر کئی لوگ ڈٹے رہے۔ لیکن عام طور پہ صحابہ کرام پیچھے کی طرف پلٹے، پیچھے کی طرف موڑے، پیچھے کی طرف گئے۔ تو پھر اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور یہ بات کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی کہ میں میدان چھوڑ کے بھاگنے والا نہیں ہوں۔ پھر آپ نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ آپ آواز دیں ان صحابہ کرام کو جنہوں نے ایک درخت کے نیچے ہجرت کے 6 سال حدیبیہ میں میری بیعت کی تھی، بیعت رضوان والے، درخت کے نیچے بیعت کرنے والے، جن کا تذکرہ آیا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ چنانچہ عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب میں نے آواز دی ان لوگوں کو تو وہ لوگ تیزی سے لبیک لبیک کہتے ایسے آئے جیسے کوئی گائے بھاگ کر اپنے بچے کی طرف جاتی ہے، اور پھر صحابہ کرام آپ کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے، پھر انصاریوں کو آواز دی گئی، وہ بھی آئے، اور پھر اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں اٹھائیں اور دشمن کی طرف پھینکی، اور اس سے ان کا بہت برا حشر ہوا، ان کی صورتحال بہت خراب ہو گئی، اور پھر اللہ کی طرف سے فرشتے بھی نازل ہوئے۔ تو بہرحال بالآخر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ تو فرمایا البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سی جگہوں میں، اور حنین کے دن بھی، جب اعجبتکم کثرتکم، تمہیں تمہاری کثرت نے خود پسندی میں مبتلا کر دیا۔ خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنی ہم بڑی شے، فلم تغنی عنکم شیئا، پس اس نے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا، وضاقت علیکم الارض، اور تم پہ زمین تنگ ہو گئی، یعنی کہ تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور زمین تم پہ تنگ ہو گئی، بما رحبت، اس کے کشادہ ہونے کے باوجود، ثم ولیتم، پھر تم پھرے، تم لوٹے، مدبرین، پیٹ پھیرتے ہوئے، یعنی کہ دشمن کی طرف اپنی بیک سائڈ کرتے ہوئے، پش کرتے ہوئے تم میدان سے بھاگے۔